بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب الخامس ہے فی الاطلاق والتقیید، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم نعت کے ذریعے سے تقیید کے مقاصد پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَأَمَّا التَّوَابِعُ فَالتَّقْيِيدُ بِهَا يَكُونُ لِلْأَغْرَاضِ الَّتِي تُقْصَدُ مِنْهَا فَالنَّعْتُ يَكُونُ لِلتَّمْيِيزِ نَحْوُ حَضَرَ عَلِيٌّ الْكَاتِبُ، وَالْكَشْفِ نَحْوُ الْجِسْمُ الطَّوِيلُ الْعَرِيضُ الْعَمِيقُ يَشْغَلُ حَيِّزًا مِنَ الْفَرَاغِ، وَالتَّأْكِيدِ نَحْوُ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، وَالْمَدْحِ نَحْوُ حَضَرَ خَالِدٌ الْهُمَامُ، وَالذَّمِّ نَحْوُ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَالتَّرَحُّمِ نَحْوُ ارْحَمْ إِلَى خَالِدِ الْمِسْكِينِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بہرحال توابع کے ذریعے سے جملے کو مقید کرنا ان اغراض کے لیے ہوتا ہے جن کا ان توابع سے قصد کیا جاتا ہے۔ نعت یعنی صفت یہ تمیز کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ حاضر ہوا ہے علی جو کہ کاتب ہے، اور کھولنے کے لیے ہوتی ہے جیسا کہ جسم لمبا چوڑا گہرا وہ خالی جگہ کو بھر دیتا ہے، اور تاکید کے لیے جیسا کہ تلک عشرۃ کاملہ یہ کامل 10 ہیں، اور تعریف کے لیے جیسا کہ بلند ہمت والا خالد حاضر ہوا، اور مذمت کے لیے جیسا کہ اس کی عورت جو لکڑیاں سر پر لاد کر لاتی ہے، اور رحم طلب کرنے کے لیے جیسے کہ رحم کرو خالد مسکین پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حکم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حکم مطلق ہوتا ہے اور مقید ہوتا ہے، اور جو حکم مقید ہوتا ہے وہ پھر مختلف چیزوں کے ذریعے سے اس کو مقید کیا جاتا ہے مختلف اغراض و مقاصد کے لیے۔ آج کے سبق کے اندر ہم اسی توابع کے بارے میں پڑھیں گے جس کے ذریعے سے حکم کو مقید کیا جاتا ہے۔ یہ جو توابع ہے اس کی بھی آگے متعدد اقسام ہیں۔ ان اقسام میں سے جو ایک قسم ہے نعت یعنی صفت، اس کے ذریعے سے جو حکم کو مقید کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے، کن اغراض و مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ تابع کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، تابع ہر ایسا اسم ہے جو اپنے سے پہلے والے اسم کے ساتھ ایک ہی جہت میں اعراب کے اندر مطابق اور موافق ہو۔ مثال کے طور پہ اگر اس سے پہلے والا اسم فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے تو دوسرا اسم بھی فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو۔ اگر اس سے پہلے والا اسم مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے تو دوسرے والا اسم بھی مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہو، اور اگر اس سے پہلے والا اسم حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے تو دوسرا اسم بھی اسی وجہ سے مجرور ہو، تو جو دوسرا اسم ہوگا اس اسم کو تابع کہا جاتا ہے، اور تابع ہی کی جمع توابع ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ توابع فالتقیید بہا، توابع کے ذریعے سے جو جملے کو مقید کیا جاتا ہے، حکم کو مقید کیا جاتا ہے، وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ فرما رہے ہیں یکون للاغراض التی، ان اغراض کے لیے کیا جاتا ہے تو قصادو جس کا قصد اور ارادہ کیا جاتا ہے توابع سے۔ دیکھیں، توابع مختلف اغراض اور مقاصد کے لیے آتے ہیں، تو جب وہ اغراض اور مقاصد مطلوب ہوتے ہیں تو پھر ان توابع کے ذریعے سے حکم کو یعنی جملے کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ انہی توابع میں سے پہلی قسم ہے نعت یعنی صفت۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں۔ صفت وہ تابع ہے جو مطبوع یعنی جو اس سے پہلے والا ماقبل والا اسم ہوتا ہے جس کو مطبوع کہا جاتا ہے، اس کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے۔ مثال کے طور پہ جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایک ایسا شخص جو کہ عالم ہے۔ اب یہ جو عالم ہے اس نے اس رجل کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے۔ یہ اسی طریقے سے جاءنی رجل فاسق، آیا میرے پاس ایک ایسا شخص جو کہ فاسق ہے یعنی گناہ گار ہے، تو فاسق نے جو رجل کی جو بری حالت ہے اس کو اس نے ظاہر کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ صفت کے ذریعے سے جو حکم کو مقید کیا جاتا ہے اس کی کیا اغراض اور مقاصد ہیں۔ دیکھیں، جو حکم کو مقید کیا جاتا ہے صفت کے ذریعے سے مختلف اغراض اور مقاصد ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ ہے تمیز، یعنی جو صفت ہے وہ اپنے موصوف کو اپنے علاوہ دیگر سے ممتاز، جدا اور الگ کر دے تاکہ کوئی دوسرا فرد موصوف کے ساتھ اس چیز کے اندر شریک نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں حضر علی الکاتب، حاضر ہوا علی جو کہ کاتب ہے۔ اب ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ علی نام کے دو فرد ہیں، ان میں سے ایک کاتب ہے اور دوسرا کاتب نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ قاری ہے۔ تو جب آپ نے علی کی صفت لا دی ہے کاتب، تو اس صفت نے اس علی کو اس علی سے جدا کر دیا جو کاتب نہیں ہے بلکہ وہ قاری ہے۔ تو یہ جو ایک مقصد ہے تمیز، یعنی اپنے موصوف کو اپنے علاوہ دیگر سے جدا کرنا، ممتاز کرنا، الگ کرنا، اس مقصد کے لیے بھی صفت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ صفت کے ذریعے سے حکم کو مقید کرنے کی دوسری غرض ہے کشف اور وضاحت، یعنی مقصد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے کے سامنے موصوف کا معنی بالکل واضح اور منکشف ہو جائیں، اس کو کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے، تو اس مقصد کے لیے بھی صفت لائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ الجسم الطویل العریض العمیق یشغل حیزا من الفراغ، یعنی ایسا جسم جو لمبا ہے، جو چوڑا ہے، جو گہرا ہے، وہ خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو جسم ہے نا یہ موصوف ہے، اس موصوف کی ایک صفت ہے طویل، دوسری صفت ہے عریض، تیسری صفت ہے عمیق۔ تو ان تین صفات جو لے کر آئی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو موصوف ہے وہ بالکل اچھے طریقے سے واضح ہو جائے، جو سامنے ہے اس سامنے کو کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے، جو موصوف کا معنی ہے وہ بالکل واضح اور منکشف ہو جائے، اس وجہ سے یہاں پہ اس کی تین صفات لائی گئی ہیں۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تاکید کے لیے بھی صفت کو لایا جاتا ہے، یعنی موصوف کی تاکید اور تقریر کہ موصوف پکا، مضبوط اور پختہ ہو جائے، اس وقت بھی صفت کو لایا جاتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مسند لے اس وصف کے معنی کو متضمن ہو، تو پھر اس وقت جو صفت ہے یہ تاکید کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے تلک عشرۃ کاملہ۔ اب یہ عشرہ موصوف ہے اور اس کی صفت آپ لے کر آئے ہیں کاملہ۔
اب یہ جو کاملہ صفت ہے اس کو صرف آپ تاکید کے لیے لے کر آئے ہیں، اگر آپ کاملہ کو ذکر نہ بھی کریں تب بھی عشر سے مراد پورے 10 دن ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کاملہ ہے، کاملہ نے جب آپ نے اس کو ذکر کیا تو وہ جو 10 والا معنی تھا، اس معنی کے اندر مزید تاکید پیدا ہوگی ہے، مزید پختگی پیدا ہوگی ہے۔ یہ اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی آتا ہے دوسری جگہ پہ نفخۃ واحدہ، اب وہاں پر بھی دیکھیں نفخہ، اس میں بھی مراد ایک ہی نفخہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد واحدہ صفت لائی گئی ہے تو اس صفت نے آ کے نفخہ کے معنی کے اندر تاکید پیدا کر دی، تقریر کر دی، تو تاکہ جو موصوف ہے وہ موصوف کو مزید پکا، پختہ اور مضبوط کر دیا، تو اس مقصد کے لیے بھی صفت کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی تاکید کے لیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صفت لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ موصوف کی مدح کی جائے، موصوف کی تعریف کی جائے، موصوف کی ثنا کی جائے، تو موصوف کی مدح سرائی کے لیے بھی اس صفت کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ میں کہتا ہوں حاضر خالد الہمام، ہمام کا مطلب یہ ہے بلند ہمت والا، حاضر ہوا خالد جو کہ بلند ہمت والا۔ اب یہاں پہ دیکھیں خالد موصوف ہے، اس کی صفت لائی ہے ہم نے ہمام۔ اب یہ جو ہمام یہاں پہ ہم صفت لے کر آئے ہیں تو اس کا مقصد صرف اور صرف خالد کی تعریف کرنا ہے، اس کی ثنا کرنا ہے، اس کی مدح کرنا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو یہاں پہ لفظ اللہ کی جو ہم نے دو صفت لے کر آئے ہیں الرحمن اور الرحیم، یہاں پر بھی اس سے مقصد یہی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہی ہے۔ یہ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذم کے لیے، مذمت کرنے کے لیے، یعنی جو موصوف ہے اس کی قباحت، اس کی برائی، اس کی شناعت، اس کی مذمت کرنے کے لیے بھی جو صفت ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ موصوف کی خوب قباحت اور جو برائی ہے وہ سامعین کے اوپر واضح ہو جائے۔ اس کی مثال ہے جو کہ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی جو کہ حطب لکڑیوں کو حمالہ اٹھانے والی ہے، یعنی جو سر کے اوپر لکڑیاں اٹھائے ہوئے پھرتی ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو حمالۃ الحطب ہے یہ امرأہ کی صفت ہے۔ اب یہ جو امرأہ کی صفت حمالۃ الحطب لائی گئی ہے یہ صرف اور صرف امرأہ کی مذمت بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے، تاکہ جو ابو لہب کی بیوی ہے اس کی جو مذمت اور اس کی جو برائی ہے وہ سامعین کے اوپر اچھے طریقے سے واضح ہو جائے۔ یہ دوسری مثال اس کی اور بھی ہو سکتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہاں پہ دیکھیں شیطان کی جو رجیم صفت لائی گئی ہے تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ جو شیطان موصوف ہے اس کی مذمت کرنا، یہ مقصود ہے۔ اس قسم کی جو صفت ہوتی ہے اس کو صفت ذامہ کہا جاتا ہے، یعنی مذمت کرنے والی صفت۔ یہ اسی طریقے سے جو صفت لائی جاتی ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ موصوف کے اوپر رحم اور شفقت کو طلب کرنا، تاکہ جو سننے والا ہے وہ موصوف کے اوپر رحم کرے اور شفقت کا معاملہ کرے، اس مقصد کے لیے بھی صفت لائی جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے ارحم الی خالد المسکین۔ اب یہاں پہ دیکھیں خالد یہ موصوف ہے، اس کی ہم نے صفت لے کر آئے ہیں مسکین۔ اب یہ جو مسکین صفت لائی گئی ہے یہ ترحم کے لیے ہے، تاکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ بھئی آپ اس خالد بیچارے کے اوپر رحم کریں، تو یہ جو بیچارہ آپ نے کہا ہے نا، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا سامنے ہے اس کو اس کے اوپر ترس آ جائے، اس کے اوپر رحم آ جائے، اس کے اوپر شفقت آ جائے۔ تو رحم اور شفقت طلب کرنے کے لیے بھی صفت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ چند اغراض اور مقاصد ہیں جن کے لیے صفت کو لایا جاتا ہے اور صفت کے ذریعے سے حکم کو مقید کیا جاتا ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ نعت، یعنی جو توابع ہے، توابع میں سے ایک قسم ہے نعت۔ نعت ابھی کن کن مقاصد کے لیے آتی ہے؟ ان میں سے پہلی قسم ہے تمیز، جیسا کہ حضر علی الکاتب، یعنی ما عدا سے جدا کرنے کے لیے، اور دوسری ہے کشف، خوب وضاحت کے لیے کہ جو موصوف ہے وہ خوب واضح ہو جائے سامنے کے اوپر، یہ دوسرا مقصد ہو گیا۔ اور تیسرا اس کی میں مثال دے دی آپ کو، لمبا چوڑا گہرا جسم یشغلو، وہ بھر دیتا ہے، حیز جگہ، من الفراغ خالی، یعنی جو خالی جگہ ہے، ایک لمبا چوڑا اور بھاری جسم ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ میرا ہے، اب میں خالی جگہ میں بیٹھوں گا تو ظاہر ہے وہ تو بھر جائے گی۔ اور اسی طریقے سے تاکید، تاکید کے لیے بھی صفت کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے تلک عشرۃ کاملہ، اس میں یہ جو کاملہ صفت ہے یہ صرف عشرہ کی تاکید کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا جو مقصد ہے وہ ہے مدح، تعریف، جیسے کہ حاضر خالد الہمام۔ اب یہ جو ہمام ہے یہ ایسی صفت ہے جو کہ خالد کی مدح سرائی کے لیے لائی گئی ہے۔ وَالذَّمْ، اور اسی طریقے سے مذمت کے لیے بھی صفت کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ اب یہ جو حمالۃ الحطب ہے یہ اس امرأہ موصوف کی صفت ہے جو کہ اس کی مذمت کے لیے یہاں پر لائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے چھٹا مقصد ہے ترحم، رحم طلب کرنے کے لیے، جیسے کہ ارحم الی خالد المسکین۔ اب یہ جو مسکین ہے یہ ایسی صفت ہے جو کہ خالد کے اوپر رحم طلب کرنے کے لیے یہاں پر لائی گئی ہے۔